السلام علیکم، سلمان ہاشمی آپ کا ہوسٹ. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پاکستان کے لیے اچھی سٹوریز لے کے آتے ہیں. تو آج ہمارا جو ٹوٹل شو ہے وہ پولیٹیکل شو ہے. اس میں ہمارے پاس بہت ہی مایہ ناز تجزیہ نگار جن کا ایک نام ہے مارکیٹ میں، اور جو ویژن رکھتے ہیں اور جو بہت ڈیپ سٹڈی کرتے ہیں. تو نوید نون صاحب، سر بہت تھینک یو آج وزٹ کرنے کا. سر اپنا تھوڑا سا تعارف کرائیں گے کہ آپ ماشاءاللہ اتنی اسٹڈی کرتے ہیں، اور یہ آپ کا تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے پلیز. بس اسٹڈی کیا سر، ہسٹری ہے ہمارے پاکستان کی. اگر اس ہسٹری کو اگر آپ پڑھ لیں، اسٹڈی کر لیں، تو میرے خیال میں جو اب کرنٹ جو سینیریوز ہیں اس کو سمجھنے آپ کو مدد ملے گی بہت زیادہ. نوید نون صاحب جو ہیں ایک بہت ہی مایہ ناز تجزیہ نگار ہیں، اور پولیٹیکل بیٹ کے اوپر اسپیشلائز کرتے ہیں، اور پاکستان کی بہت ڈیپ اسٹڈی کرتے ہیں پالیٹکس میں. تو ہم آج ان کے بڑے مشکور ہیں کہ انہوں نے ہمیں ٹائم دیا. اور آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے اوپر ہے زیادہ تر، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، اور کچھ پولیٹیکل نیوز ہوں گی. تو نوید نون صاحب یہ بتائیے گا کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس نے میدان لوٹ لیا ہے. تو اب اس بارے میں آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریں کہ پی ٹی آئی کچھ اور بات کر رہی ہے، سپریم کورٹ ایک اور بات کر رہی ہے. تو آپ اس پورے سینیریو کو کیسے دیکھتے ہیں پلیز؟ سر دیکھیں، سینیریو جس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اس نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے. ٹھیک. تو اس ٹائم جو گیم ہے ساری اسی سینیریو کے اندر ہو رہی ہے جو کہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے. باقی دیکھیں، سارے شطرنج کے کھلاڑی ہیں، مورے ہیں، تو وہ جہاں پہ رکھے جائیں گے انہوں نے وہی چال چلنی ہے. باقی اگر آپ فیوچر کی بات کریں کہ فیوچر کس کا ہوگا، تو پاکستان میں جو ہے وہ فیوچر پریڈکشن پولیٹکس کے حوالے سے وہ کرنا بہت مشکل ہے. دوسرا نوید صاحب، انہوں نے جو وزیر داخلہ صاحب ہیں، انٹیریئر منسٹر ہیں رانا ثناء اللہ صاحب، ماشاءاللہ بہت ہی لاء میں ایکسپرٹ ہیں. پنجاب میں ایک ان کی ہسٹری ہے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت اچھا عہدہ دیا ہوا ہے. تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں، ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ججز وہ والے لگائے جائیں جو نواز شریف صاحب کے کیسز جنہوں نے نہیں لیے ہوئے. تو کیا یہ اس طرح کہنا ایک انٹیریئر منسٹر کا کورٹ کو ڈائریکشن دینا، از اٹ رائٹ؟ سر اس پہ تو اب دیکھیں نا، کورٹ کو نوٹس لینا چاہیے نا، کیونکہ ڈائریکشن جس کو دی جا رہی ہے اس کا بولنا بنتا ہے، ہمارا نہیں. دوسری بات رہ گئی ججز کے حوالے سے. اگر دیکھیں پی ٹی آئی کا ایک سٹانس ہے کہ ہم نے ان کے ججز سے ہم نے کیس نہیں سنوانے، اور نون لیگ کہتی ہے کہ جنہوں نے ہمارے خلاف فیصلے دیے وہ اب ہمارے کیس نہ سنیں. اس طرح سے تو پھر آپ کو امریکہ یا یورپ سے ججز لانے پڑیں گے، یہاں کے تو ختم ہو جائیں گے، پھر آپ کے پاکستان کے تو آپ کو نہیں پورے ہوں گے. دیکھیں سر، ججز جو ہیں پوری دنیا کے اندر، ججز جو ہیں سوسائٹی کو ڈائریکشن دیتے ہیں، ان کا کام ہی یہی ہے. تو یہ پاکستان میں الٹا حساب ہے، جو منسٹرز ہیں وہ ججز کو ڈائریکشن دے رہے ہیں. تو یہ سر دیکھیں نا، آپ نے جب ہر ادارے کو پولیٹیسائز کر دی ہے، کوئی نہیں بھی تھا تو آپ نے اس کو پولیٹیسائز کر دی ہے. کسی کی انٹرونشن نہیں بھی تھی کسی ادارے میں، کسی مسئلے میں، کسی ٹاپک کے اندر، کسی بھی ایشو کے اندر، تو آپ نے اس کو بھی انوالو کر کے خود ہی اس کو آپ گھسیٹ کر لے آئے ہیں. اور جب وہ ڈیسیژنس کرتا ہے کوئی آپ کا اگینسٹ، تو آپ کو تو اوبیسلی وہی چیز فیل ہوگی کہ یار یہ میرے اگینسٹ ہی ہے، اور یہ اپوزیشن کے اپنا حکومت کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے. اچھا نوینو صاحب، باقی جو مسلم لیگ شیخ رشید صاحب کی ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ اب ایک آخری ٹیسٹ ہے جو کہ سپریم کورٹ کے پاس کیا ہے. اگر سپریم کورٹ نے اچھا کھیلا تو سوسائٹی ٹھیک رہے گی، اگر نہیں کھیلا تو اس کے بارے میں آپ تھوڑی روشنی ڈالیں پلیز. سر دیکھیں، یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ بال کون کروا رہا ہے. میٹر یہ کرتا ہے کہ آگے بیٹسمین کون ہے. ٹھیک ہے. کہ وہ اب اس پہ سنگل لیتا ہے، ڈبل لیتا ہے، ٹھیک ہے. 4 کرتا ہے یا 6 رن مارتا ہے. تو اس ٹائم بیٹنگ کوئی اور کر رہا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بیٹنگ اس ٹائم ہماری سپریم کورٹ کے پاس ہے، تو وہ جو چھکا مارے گی، چوکا مارے گی، ہماری پرسیپشن اس حساب سے چل رہی ہیں. لیکن بیٹنگ جو ہے وہ فیصلہ سازوں کے پاس ہے. تو دیکھیں اب کہاں باؤنڈری پہ بال جاتی ہے. ٹھیک نون صاحب، باقی جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے ڈالر جو کہ پولیٹیکل اکنامکس سے نکل کے پولیٹیکل گراؤنڈ میں چلا گیا ہے. پاکستان کی ہسٹری اگر دیکھی جائے ڈالر کی، تو 1947 سے ڈالر 1 روپے کا تھا، اور ڈالر اوپر سے 1 روپے کا تھا. اور جب اس کی پوری ہسٹری دیکھی جائے 2022 تک، تو ڈالر جو پچھلے 5 سال کے اندر، 4 سال کی پی ٹی آئی حکومت سے اور آج تک، ڈالر جو 128 روپے سے جو یہ گیا ہے 231 پہ، یہ 4 سال کے اندر اتنی بڑی جمپ جو اس نے لی ہے، اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ پولیٹیکل ناکامی کیا ہوئی ہے
اس گورنمنٹ سے اور جو پچھلی پی ٹی آئی گورنمنٹ تھی اور نون لیگ کی جو گورنمنٹ ابھی آئی ہے، ان سے کیا ناکامی ہوئی ہے؟ پولیٹیکل کیا غلط سٹیپس لیے گئے کہ ڈالر جو ہے راکٹ ہائی چلا گیا سر دیکھیں نا، فرسٹ آف آل تو آپ ڈالر کے ریٹ کے حوالے سے ایک چیز سمجھنے کی کوشش کریں کہ ڈالر کا ریٹ آپ کی پولیٹیکل انسٹیبلٹی کے ساتھ بالکل اس کو کاؤنٹ کرتا ہے. وہ کاؤنٹ ہوتا ہے آپ کے، اگر ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہو اس سے ڈالر اوپر نیچے جاتا ہے. دوسرا، جیسے آپ کی ریومرز مارکیٹ کے اندر، جیسے پچھلے دنوں آئی ایم ایف کے حوالے سے ریومرز پھیلائی گئیں کہ ڈیل ہو گئی، اس کے بعد آپ کی اسٹاک مارکیٹ نے بھی کریش کیا اور ڈالر بھی اوپر گیا. لیکن اس میں آپ کا اس ٹائم اگر 230 روپے ڈالر چل رہا ہے تو اس کے اندر 30 روپے جو ہے وہ انسٹیبلٹی کی وجہ سے، باقی 200 روپے وہ آپ کی عالمی مارکیٹ میں، انٹرنیشنل مارکیٹ کی جو کنڈیشنز ہیں اس ٹائم، جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں جو انسٹیبلٹی ہے روس یوکرین جنگ کی وجہ سے، یہ سب کچھ اس وجہ سے. تو اس کا صرف ذمہ دار آپ کسی ایک کو نہیں دے سکتے. ہاں، اس میں 20-30 روپے کا آپ ذمہ دار چاہے جس کو کریں یا ڈسٹریبیوٹ کر دیں سب کے اندر، سب کے ساتھ. لیکن پولیٹیکل انسٹیبلٹی بالکل افیکٹ کرتی ہے، لیکن اتنی افیکٹ نہیں کرتی جتنی کہ اس کو انٹرنیشنلی اکانومی اس کو ڈسٹرب کرتی ہے. اور نون صاحب، یہ اعتزاز حسن صاحب ہیں، ان کا ایک پولیٹیکل کیریئر ہے اور ان کی بڑی کاوشیں ہیں، اوپر سے وہ سپریم کورٹ کے لائر ہیں، پاکستان کا تھنک ٹینک ہے. انہوں نے ایک بیان دیا ہے کہ جو عبوری وزیر اعلیٰ ہے وہ عدالت کے اختیار میں نہیں ہے. تو یہ جو چیف منسٹر ہے پنجاب کے، اس کے اوپر اتنی پولیٹیکل موومنٹ جو ہے، پوری ہسٹری میں پاکستان میں کبھی اتنی موومنٹ نہیں ہوئی جو کل پرسوں ہوئی ہے. سر دیکھیں نا، اگر آپ ہاشمی صاحب اپنے بزرگوں سے پوچھیں نا، جو کہ آپ کے بیوروکریٹس تھے یا کوئی بھی جو کہ عام اہم عہدوں پر فائز تھے، اگر آپ ان بزرگوں سے جا کے پوچھیں تو وہ آپ کو ایک بات کرتے ملیں گے کہ آپ کے پاس ٹرکش ماڈل لانچ ہوگا. ٹرکش ماڈل یہی تھا کہ آپ کی جوڈیشری ہی سارے فیصلے کرتی ہے. تو بیسیکلی آپ اس ٹائم دیکھ رہے ہیں نا کہ آپ کی جوڈیشری ہی اس ٹائم سارے ڈیسیژنس کر رہی ہے، کس کو رہنا چاہیے کس کو نہیں رہنا چاہیے. ابھی اس بات کو ٹاپک کو رہنے دیں کہ اس کے پیچھے کون ہے. ٹھیک ہے سر، یہ تو آپ نے ایک بہت ہی بڑا کانسیپٹ نوید صاحب ایکسپلین کیا اور مجھے بھی ایجوکیٹ کیا کہ یہ تو کارلوس اور عثمان کی سٹوری جو ہے پاکستان کے اندر لانچ ہوئی ہے. کارلوس عثمان تو بہت ہوئی، یہ تو ابھی جو خلافت عثمانیہ کے بعد جو ایک ٹرکش ماڈل لایا گیا تھا جس میں اس کو یورپ کے اندر ضم کیا گیا تھا، اور آپ کی جو عدالتیں ہیں انہوں نے پورا کنٹرول لے لیا تھا، عدالتوں کے ذریعے ہی پارلیمنٹس اور اس کے فیصلے ہوتے تھے. تو اب آپ دیکھ لینا اس ٹائم آپ کا کانسٹیٹیوشن، آپ کا آئین کہاں ہے، اس کو ڈیسائیڈ صرف اور صرف آپ کی عدالتیں کر رہی ہیں. اور نوید صاحب، ایک میں بہت ہی آپ سے امپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس وقت مجھے پتہ ہے کہ کہیں بھی آن ایئر وہ نہیں ہو سکا، کہ وہ اتنا بڑا سوال ہے، وہ اتنا بڑا سوال ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں وہ سوال پوچھتے ہوئے بھی کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہماری ایک ہسٹری ہے، ہم پرو پاکستانی لوگ ہیں اور ہم کسی چیز سے ڈرتے نہیں ہیں. تو سر، ایک بہت ہی کانسپائریسی ہوئی ہے پاکستان کی پولیٹکس کے اندر اس وقت، اور ایک بہت ہی بڑا مافیا آیا ہے پاکستانی پولیٹکس کے اندر اور بہت بڑا پیسہ چلا ہے آف دا ریکارڈ. ٹھیک ہے، اور اس وقت انفارچونیٹلی مجھے یہ بھی کہنا پڑے گا کہ جو میڈیا مالکان ہیں انہوں نے بھی اس میں شراکت کی ہے اور اینٹی پاکستان موومنٹ ہوئی ہے، آرمی کے خلاف بہت بڑی موومنٹ ہوئی ہے جس کے اندر سر عام لوگ بیٹھ کے اس وقت آرمی چیف کو اور باقی لوگوں کو لوگ جو ہیں الٹی سیدھی زبان یوز کرتے ہیں، جس کی ہم نے ہر وقت مذمت کی ہے. اور ہم اس کو پلیز ایکسپلین کریں کہ یہ موومنٹ کہاں سے آئی ہے. انڈیا سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ کوئی موومنٹ آئی ہے اور اس نے بہت انڈر دا گراؤنڈ ٹیبل پہ پیسے چلائیں. تو سر اس کو تھوڑا ایکسپلین کریں. سر دیکھیں ہاشمی صاحب، فرسٹ آف آل میں اس آپ کے سوال کے اوپر میں آپ کو سب سے پہلے لے کے جانا چاہوں گا تھوڑا سا بیک ان نومبر اکتوبر 2020. یہ جس عمران ریاض خان کو پچھلے دن گرفتار کیا گیا، کیسز کیے گئے ہیں، اسی عمران ریاض خان نے اس سینیریو کو بریف کیا تھا لاسٹ ایئر نومبر کے اندر. اس نے یہ بتایا تھا کہ کون کون سے ایمبیسیز کے لوگ، کون کون سے ایمبیسیڈرز، اس کی پوری سٹوری تھی اس چیز کے اوپر. اس نے پوری کی پوری سٹوری کی تھی کہ کون کون سے ایمبیسیڈرز کہاں جا رہے ہیں، کس سے مل رہے ہیں، اس میں کون سا میڈیا مالک شامل ہے. آپ جا کے اس کا نومبر کے وی لاگز اٹھا کے دیکھیں، اس کی پوری سٹوری ہے اس کے اوپر کہ کون کون سے ایمبیسیڈرز کس کس ملک کے آپ کے کن کن میڈیا مالکان کے ساتھ جا کر کراچی میں کس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور ان ملاقاتوں میں کون کون سی گاڑیاں جا رہی ہیں، ان گاڑیوں میں کیسے کیا کچھ جا رہا ہے، کس طرح سے ہو رہا ہے. یہ سب کچھ ڈیٹیل کے اندر آپ کو ان سٹوریز کے اندر مل جائے گا. تو ہمارے ہاں جو ایک نیوٹرل یا پاکستان جو پرو پاکستان ہمارے جو اینکرز تھے وہ تو آپ کو کوشچن کروا رہے تھے، لیکن ہم تھے کہ ہم کانوں پہ ہاتھ رکھ رہے تھے کہ یار یہ شاید کوئی سٹوری ہے اور یہ من گھڑت ہے اور گھڑی گئی ہے. اب جب چیزیں ہمارے سامنے اور مینیجیبل نہیں ہیں اس ٹائم،
تو اس کے اوپر میرے خیال میں رونا نہیں دیکھیں سر، بنتا ہمارا۔ پورے ورلڈ میں کہیں بھی یہ نہیں ہوتا کہ ہم اداروں کو ڈسکس شروع کر دیں، اور اداروں کو ہر ادارہ جو ہے الٹیمیٹلی پردے کے پیچھے بیٹھ کے پاکستان کے لیے کام کر رہا ہوتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے ادارے کو بہت ہی برا سر، کہا گیا ہے۔ ہمارے دیکھیں نا سر، ادارے کو تو ہمیشہ ہی برا کہا جاتا ہے۔ جو گورنمنٹ میں ہوگا وہ تو ہمیشہ خوش رہے گا، اپوزیشن میں آ کے اس نے ادارے کو برا ہی کہنا ہے۔ میرے خیال میں یہ جو ہمارا بیہیویئر ہے یہ اس ٹائم ختم ہونا چاہیے۔ لیٹ سپوز ابھی آج سے 5 مہینے پہلے تک یا مارچ کے اندر جب عمران خان صاحب 23 مارچ کی پریڈ میں گئے تھے، وہاں پہ ان کا ٹاکرا ہوا آرمی چیف کے ساتھ، وہاں پہ کھل مل کے باتیں ہو رہی تھیں، تو وہاں پہ کئی میڈیا اینکرز بھی جو کہ پی ٹی آئی کی سائڈ کے تھے، بڑی نیگیٹو اور باتیں بھی چلی۔ وہ پازیٹیو کہتے ہیں کہ جی ان کے درمیان تو کوئی نہیں ہے، یہ تو ایک پیج پر ہیں اور ان کے درمیان تو کوئی وہ نہیں ہے، اور باجوہ صاحب بہت اچھے آدمی ہیں۔ آج وہی پی ٹی آئی والے گالیاں دے رہے ہیں، جی، ٹھیک ہے، اور نون لیگ والے تعریفیں کر رہے ہیں۔ اور یہ ٹھیک سر ہے، پولیٹیکل اب میچورٹی کل ہمارے کو میں اگر کب عمران آئے گی؟ خان صاحب اگر پی ٹی نون آئی صاحب، گورنمنٹ میں آ جاتی ہے تو جو اپوزیشن میں ہوگی وہ بیٹھ کے اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دے گی۔ سر دیکھیں، اسٹیبلشمنٹ کو برا بھلا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ ان کے لیے وہ دیوار ہے جس کو تھوک کے، جس کے اوپر تھوک کے یہ اپنے گناہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا اچھا بیسیکلی۔ اچھا سر، دوسرا یہ ہے کہ احسن اقبال صاحب ایک بہت ہی سینئر نون لیگ کے، آپ کو پتہ ہے، رکن ہیں، اور ماشاءاللہ تھنک ٹینک میں نون لیگ کے وہ آتے ہیں، اور انہوں نے ایک بیانیہ دیا ہے کہ یہ جو تماشا لگا ہوا ہے اس سے نقصان ہوگا، تو اس کو آپ کس نظر میں دیکھتے ہیں؟ اور پاکستانی پولیٹکس جو ہے، جو رانا ثناء اللہ صاحب بھی بار بار ایکسپلین کر چکے ہیں کہ اگر الیکشن ہماری مرضی کے نہیں ہوئے، رزلٹ نہیں آئے تو ہم اتنا نقصان دیں گے، تو سر یہ پولیٹیکل پورے ورلڈ میں ایسے نہیں ہوتا، تو یہ لوگ اس طرح کے بیان، اور پھر جو رزلٹ آیا ہے نون صاحب، وہ اس کے بارے میں بتائیں کہ رزلٹ بھی ان کے حامی میں آیا ہے، کیونکہ ان کا بیان جو چل رہا تھا انہوں نے تھریٹ کیا ہوا تھا، تو اس کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کریں پلیز۔ سر دیکھیں، آپ کی اگر کسی پورے دنیا کے اندر اگر آپ کہیں پہ بھی کہیں گے نا کہ اسٹیبلشمنٹ کا پولیٹکس کے اندر کوئی رول نہیں ہے کہیں پر بھی، تو میں تو اس چیز کو کبھی بھی نہیں مانوں گا۔ رول ہوتا ہے، لمیٹڈ ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، ہوتا رہتا ہے، نہیں ہوتا، اس کو ابھی ہم ڈسکس نہیں کرتے۔ فرسٹ آف آل احسن اقبال صاحب کی بات کرتے ہیں۔ دیکھیں سر، ابھی پچھلے دنوں میں عمران خان صاحب کی بھی تو یہی اسٹیٹمنٹس تھیں، نون لیگ کی بھی یہی ہیں۔ دیکھیں، جو اقتدار جاتا دیکھتا ہے نا، وہ اوبیسلی پھر ایسی اسٹیٹمنٹس دینا ایک نیچرل سی بات ہے، تو اس پہ ہمیں زیادہ فوکس بھی نہیں کرنا چاہیے، مائنڈ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ نیچرل بات ہے، سمجھیں کہ دیا بجھنے سے پہلے جو ہے وہ آخری دفعہ تھوڑا سا زور لگا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ باقی بجھنے کے تقریباً تو ایسی اپنا statements آ رہی ہیں۔ نون صاحب، جی۔ میں آپ سے بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا اور بڑا اچھا کام کیا۔ اب جو مین ٹاپک ہے وہ ریحام خان صاحب کا ہے۔ ریحام خان کہہ رہی ہیں کہ بھئی عمران خان کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں کہ جی انہوں نے جو میری طلاق تھی وہ میرے خلاف استعمال کی، تو کیا آپ کیا یہ کہتے ہیں کہ ایک ایسا پولیٹیکل لیڈر جو کہ اپنی فیملی میں بھی سٹیبل نہیں ہے تو وہ حکومت میں کیسے سٹیبل ہو سکتا ہے؟ پھر جو ان کی خبریں یہ بھی چل رہی ہیں عمران خان صاحب کی کہ وہ بشرا بی بی سے بھی ان کی کوئی طلاق کے سسٹم چل رہا ہے، تو اس کو آپ پولیٹیکل سینیریو میں کیا دیکھتے ہیں؟ سر یہ میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا اس کے بارے میں۔ وہ آپ نے پنجابی کی مثال ایک سنی ہوگی، پھپے کٹن مائی۔ ٹھیک ہے سر۔ وہ ایک کریکٹر ہوتا ہے بیسیکلی دیہاتوں کے اندر، اس کا کام کچھ بھی نہیں ہوتا، اس نے میاں بیوی کے درمیان میں وہ لوگوں کو، ہمسایوں کو اس نے باتیں کرنی ہے کہ اس کی بیوی ایسے کرتی ہے، اس کا خاوند ایسے کرتا ہے، اس کا کام کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کا کام ہوتا ہے صرف لڑائی کروانا۔ ٹھیک جی ہے، کہ ریحام خان صاحب کو ہم سر، باقی جو ریحام خان صاحب، ریحام خان صاحبہ جو ہیں وہ جو بھی ہے، ٹھیک ہے، وہ سابقہ اہلیہ ہیں ان کی، ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے، لیکن آپ ایک چیز دیکھ لیں کہ عمران خان صاحب نے کبھی ان کے کریکٹر کے حوالے سے کبھی کوئی بات نہیں کی، نیور نیور۔ ٹھیک ہے۔ تو میرے خیال میں وہ اس ٹائم ہائی مورل گراؤنڈز کے اوپر ہیں عمران خان صاحب بنسبت ریحام خان کے۔ ٹھیک ہے، ان کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ کسی کی بیگم رہ گئی ہیں تو میرے خیال میں بیڈ روم کی باتیں بیڈ روم تک رہنی چاہیے، اور اگر کوئی بھی مرد بیڈ روم کی بات بیڈ روم تک، یا عورت بیڈ روم کی بات بیڈ روم تک نہیں رکھتی تو اس کے کریکٹر پہ اوبیسلی شک کرنا چاہیے۔ باقی ریحان خان صاحبہ جو ہیں، ہم ان سے ملاقات ہوئی اسلام آباد میں، اور ہم نے بڑا ان کو بلنٹلی کہا کہ آپ جو ہیں جب لانچ ہوئیں، MI6 نے آپ کو لانچ کیا تو اس کی ساری ہمیں انفارمیشن تھی، بٹ انفارچونیٹلی عمران خان صاحب بہت آگے تک چلے گئے تھے، اور پھر جب رزلٹ آیا ان کو پتہ چلا کہ یہ تو لانچڈ ہیں، تو پھر انہوں نے یو ٹرن لیا، اور اب جو ریحام خان ہیں وہ جس نہج پہ جا رہی ہیں، جس پولیٹیکل پارٹی کی وہ سپانسر ہیں، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ وہ پولیٹیکل کمپین جو چلا رہی ہیں کیا وہ رائٹ ہے کہ رانگ ہے؟ سر دیکھیں، آپ بازار کے اندر ہیں اور آپ نے اپنا ریٹ لگایا ہوا ہے، جو آگے خرید جائے، ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، جو زیادہ پیسے دے گا تو اس کے حق میں بیان بھی دیے جائیں گے، ایلیگیشنز بھی لگائے جائیں گے، جھوٹ بھی بولا جائے گا، کیونکہ پتہ نہ کہ میاں بیوی کے آپس کی بات ہے، تصدیق کس نے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے سر، میں آخر میں آپ سے ایک سوال بہت امپورٹنٹ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بہت بڑی ایک تعیناتی ہوئی ہے، ایک انٹیلیجنس ایجنسی ہے، جی آئی بی کے ریٹائرڈ آفیسر ہیں، ان کی ڈی جی نیب پہ ان کی تعینات ہوئے ہیں، ٹھیک ہے سر، تو ان کی جو موومنٹ ہے، پولیٹیکل موومنٹ ہے، وہ نون لیگ کے ساتھ، نواز شریف صاحب کے ساتھ بہت کلوز رہی ہے۔ اب کیا آپ کہتے ہیں کہ کیا یہ رائٹ ہے کہ اتنے بڑے آدمی جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے سر، یا ڈیپینڈنٹ ہونے چاہیے؟ کیونکہ جو آفتاب سلطان صاحب ہیں وہ ایک بہت اچھے آدمی ہیں، بڑے ٹرینڈ آفیسر ہیں، ڈی جی نیب، ڈی جی آئی بی رہ چکے ہیں، اور انہوں نے بڑی خدمات دی ہیں، اور ان کے بارے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے کراس کر کے لائن کافی انفارمیشنز بھی دی ہیں۔ تو کیا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اس طرح کی جو اب نیب کا اگر ہیڈ بھی، آپ کو پتہ ہے نون لیگ کا آلریڈی ایک ایشو چل رہا ہے نیب کے ساتھ، نیب سے وہ ان کو بہت زیادہ بلیک میل کیا گیا ہے، تو یہ جو ڈی جی لگے گا تو کیا ان کی جرت ہوگی کہ یہ نون لیگ کے خلاف یا پی ٹی آئی کے خلاف یا کاف لیگ کے خلاف کیسز کو اوپن کریں، اور جو پاکستان کا پیسہ لوٹ کے لوگ لے چکے ہیں اور جن کی ججمنٹس ہیں، کورٹ ججمنٹس ہیں، کیا وہ پیسہ واپس آئے گا ہمارے سسٹم کے اندر؟ پلیز۔ ہاشمی صاحب، فرسٹ آف آل جو ہے نا، میرے خیال میں آفتاب سلطان صاحب پہ بات کرنے سے پہلے ہمیں اس ٹائم نیب کو سمجھنا چاہیے۔ اس ٹائم نیب کا ادارہ جو اس کے اندر ترامیم کی گئی ہیں، قوانین کے اندر ترامیم کی گئی ہیں، اس کے بعد آفتاب سلطان صاحب آئیں، چاہے آپ کا کوئی نیوٹرل افسر آ کے بیٹھ جائے، چاہے کوئی پرو پی ٹی آئی ہو یا پرو نون لیگ ہو، سر کام وہ نہیں کر سکتا، کیونکہ جو لاز چینج کیے گئے ہیں اس کے اندر اب نیب کا کام کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ ایک جسٹ آپ سمجھیں کہ پپیٹ ایک عہدہ ہے، اس پہ جائیں گے، جا کے بیٹھیں گے، رات انجوائے کریں گے۔ باقی جو نیب ترامیم کی گئی ہیں اور جو نیب قوانین اب بنائے گئے ہیں، اگر یہ چاہیں گے آفتاب سلطان کو استعمال کر کے عمران خان صاحب کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے چاہیں گے یا ان کو فورس کریں گے، تو بھی آفتاب سلطان صاحب کوئی کارروائی نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ سب سے پہلے آفتاب سلطان صاحب پہ آبجیکشن کرنے سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ قوانین کیسے ہیں اس ٹائم نیب کے، ٹھیک کیا ہے، وہ امپلیمنٹ ہو سکتے ہیں آنے والے دور میں، کسی بھی بیوروکریٹ کے اوپر، کسی بھی پولیٹیشنز کے اوپر، یا کسی کو بھی پکڑا جا سکتا ہے؟ تو اس لیے آفتاب سلطان صاحب کے اوپر آبجیکشن میرے خیال میں نہیں بنتا، کیونکہ وہ اس ٹائم ان کا کوئی فائدہ نہیں ہے باقی سر ہونے نہ ہونے کا۔ جو ابھی جو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہیں، انہوں نے بہت اچھی ایک موومنٹ کی ہے اسلام آباد کے لیے، اور انہوں نے جو بسز چلائی ہیں، اس کے بارے میں آپ بتائیں گے کہ لوگ بڑے خوش ہیں اور وہ پرو نون لیگ کے نعرے لگا رہے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا روات سے ایک بس چل رہی ہے اور دوسری بارہ کہو سے چل رہی ہے پیمس تک، لوگ بڑے ریلیکس ہو گئے ہیں؟ سر میرا ایک سوال ہے اس کے اندر، جی شہباز شریف صاحب پچھلے دنوں 12 کو وہ گئے تھے میٹرو سروس کا افتتاح کرنے۔ جی جی تو سب سے پہلے تو میں یہ سوال چھوڑنا چاہتا ہوں کہ جب ان کا ہیلی کاپٹر لینڈ کر چکا تھا تو وہ واپس کیوں آئے؟ ٹھیک ہے، اگر ان کے حق میں ہی نعرے لگ رہے تھے تو وہ پھر واپس کیوں آئے اس جگہ کو چھوڑ کے، اس افتتاح کو چھوڑ کر؟ اچھا دوسری چیز، مجھے ایک چیز سمجھنے کی کوشش کریں، دیکھیں مجھے کھانا دیا جائے کسی کی بھی طرف سے، وہ میرے لیے اس وقت فائدہ مند ہوگا جب مجھے بھوک لگی ہوگی۔ ایکسیلنٹ، اگر مجھے بھوک نہیں لگی ہوگی، اگر مجھے بھوک نہیں ہوگی، میرا پیٹ فل ہوگا، تو مجھے وہ کھانا دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اس ٹائم 12 کوہ کے اندر جیلانی سٹاپ کے اوپر میٹرو آ کے رک جاتی ہے۔ ٹھیک، جو ہمارا لیبر ہے وہ کہاں سے آتی ہے؟ ٹھال سے آتی ہے، پیچھے سے آتی ہے۔ مری جب سے وہ پیچھے سے اپنا مسدے کے اوپر یا لوکل ٹرانسپورٹ کے اوپر ایک دفعہ رینٹ دے کر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ اترنے کی توفیق یا زحمت نہیں کرتے۔ بہت اچھا یا تو اس پروجیکٹ کو آپ نے شروع کرنا تھا تو وہاں تک لے جاتے جہاں سے لیبر آپ کی آنا سٹارٹ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایک میرے خیال میں یہ نمائشی پروجیکٹ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ باقی آپ کیمرہ مین کو کسی دن بھیج دیں اور دیکھ لیں کہ میٹرو کے اندر کتنی سواریاں اور مسجدوں کے اندر کتنی ہیں۔ باقی ہم نوید نون صاحب کے بہت ہی مشکور ہیں جو کہ آج آئے، اور یہ جو کرنٹ ایشو تھا وزیر اعلیٰ پنجاب کا حمزہ شہباز شریف صاحب کا، کہ پاکستان میں ان کی الیکشن میں وہ جیتے، اور ہم ایز اے اینکر ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ باقی اب ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کہ سپریم کورٹ کیا کہتی ہے، اور سپریم کورٹ نے جو سر ابھی دیکھیں وہ رہیں گے، ابھی وہ رہیں گے جب تک معاملات آپ کے سیٹلمنٹ نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا، آج ابھی ایک سٹوری آئی ہے انصار عباسی صاحب کی طرف سے، جی جی اوبیسلی ایسی بات جو ہے وہ بغیر کسی کی اجازت کے تو نہیں آ سکتی،
تو مارکیٹ میں ایسی نون چیز صاحب آنا، ایک سپریم کورٹ نے ان کو ایک دم معطل کر دیا ہے فار دا سیک آف فریز کر دیا انہیں، سر تو وہ کیا سر یہ ایک ٹھیک بات ہے یا سر غلط دیکھیں، بات ہے؟ فریز تو وہ پہلے بھی تھے، ہاں تو کیا انہوں نے بائی الیکشن کے اندر انتظامیہ کو استعمال نہیں کیا؟ بات تو سمجھے نا، فریز تو وہ پہلے بھی تھے، وہ تو 1 جولائی اپنا اس کے اوپر تو پہلے بھی تھے، لیکن کیا انہوں نے 17 جولائی کو انتظامیہ کو استعمال نہیں کیا؟ تو انتظامیہ تو یوز ہوگی، آبویسلی آپ نے فیصلے لینے ہیں، آپ نے ڈیسیژنز لینے ہیں، آپ نے جو مملکت ہے، جو معاملات ہیں مملکت کے وہ چلانے اپنے صوبے کے، تو آبویسلی انتظامیہ کو تو آپ کی بات ماننی پڑے گی، تو مانیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ چیف منسٹر تو ہیں، آپ ان کے عہدے کو تو نہیں چیلنج کر سکتے، یس یس ٹھیک ہے، باقی آپ ان کے اختیارات کو چیلنج کر ہاں سکتے ہیں، ایگزیکٹلی، آپ ان کے عہدے کو نہیں چیلنج بہت کر پیاری سکتے۔ بات کی سر، بہت۔ باقی میں پورے پاکستان کو یہ میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ جو بھی الیکشنز ہوتے ہیں ہمیں اس کی لڑائی میں نہیں پڑنا چاہیے، جو بھی بندہ الیکٹ ہو اس کو ویلکم کریں، چاہے وہ آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند۔ پاکستان کا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے، ایم پی ایز ہیں اور اس کی ڈسٹرکٹس ہیں، پنجاب کی 117 ممبرز ہیں اور 32 کے 36 ڈسٹرکٹس ہیں، تو یہ پاکستان کی، یہ پنجاب جو ہے بہت بڑا صوبہ ہے، اس میں 117 ممبر ہیں ایم پی ایز جنہوں نے سلیکٹ کیا شہباز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کے جو بیٹے حمزہ شہباز کو۔ اب ان کو اگر معطل کرتے ہیں، یہ ہم سپریم کورٹ کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن پاکستان کے حق میں فیصلہ ہونا چاہیے، جو کہ ہماری 117 کانسٹیٹوئنسیز ہیں ان کی جو توقعات ہیں، گلیاں بننی ہیں، نالیاں بننی ہیں، کھمبے لگنے ہیں، لوگوں کے سکولز بننے ہیں، کالجز بننے ہیں بچیوں کے، اور جو لیبر کے ایشوز ہیں، جو پاکستانی 22 کروڑ اور عوام کے ایشوز ہیں، 75% آف دا پاپولیشن جو ہے وہ پنجاب میں رہتی ہے، پاکستان کی ساری گندم پنجاب پیدا کرتا ہے۔ تو ہماری ریکویسٹ ہے اسٹیبلشمنٹ سے، ہماری ریکویسٹ ہے آرمی چیف سے، ہماری ریکویسٹ ہے کہ سر پاکستان کو اسٹیبلائز کریں اور جو بھی الیکشن میں جیتے اس کی رسپیکٹ کریں اور سسٹم کو چلنے دیں۔ اس طرح سسٹم روکنا بار بار، اور 3-4 مہینے سے جو کہ پنجاب کا حال ہے، اسٹیبلشمنٹ جو ہے، سرکاری افسران ہیں، انہوں نے بالکل ہاتھ پیر چھوڑ دیے ہیں۔ تو نون صاحب اس کے بارے میں ذرا آخری بات بتائیں کہ جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے اور جو ہاتھ پیر انہوں نے چھوڑ دیے سرکاری افسران، اب کسی بھی اینٹی پولیٹیکل پارٹی موومنٹ میں وہ نہیں انٹر ہو رہے، نہ ہی ایف آئی اے جو ہے کوئی انویسٹیگیشنز نہیں کر رہی، نیب ہے وہ بھی بالکل سائلنٹ ہو گئی ہے، جو پولیٹیکل سے ڈر گئے ہیں، جو آفیسرز ہیں 22ویں گریڈ کے، وہ اب ڈر گئے ہیں کہ یار جن نون لیگ کے اوپر ہم کیسز بنا رہے تھے آج وہی پاور میں آ گئے۔ تو کیا دیکھتے ہیں اس پورے سینیریو کو کہ پاکستان چلے گا ایسے یا سرکاری افسر ڈر جائیں گے؟ سر دیکھیں نا ہاشمی صاحب، بات یہ ہے کہ اس ٹائم پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ٹھیک ہے، آپ کا ہمارا جو ملک ہے وہ اس ٹائم ایک اکنامیکل کرائسس سے گزر رہا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کے اوپر ایک بینک کرپسی کی ننگی تلوار لٹک رہی ہے سر پر، ٹھیک ہے سر، اس درمیان میں اب جو لوگ بھی گورنمنٹ میں آئے لائے گئے، ابھی ہم اس آرگیومنٹ میں نہیں پڑتے، ٹھیک ہے، لیکن اس ٹائم جو موجودہ سیٹ اپ ہے جو گورنمنٹ کا ہے، اس کے اندر یہ تشویش پائی جاتی ہے کہ ان حالات کے ساتھ نہ اب ہم الیکشن کے اندر جا سکتے ہیں، ان حالات کے ساتھ نہ اب ہم گورنمنٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ خود بھی اس معاملے میں کنفیوز ہیں کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ دیکھیں وہ اس ٹائم راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، راستہ ان کو نہیں مل رہا، بھاگنے کا راستہ نہیں مل رہا۔ دیکھیں نا، رات کو پی ٹی آئی کا اگر کہیں پر کوئی احتجاج ہو رہا تھا، کہیں پہ تھوڑا سا پروٹیسٹ ہو رہا تھا، تو وہاں پروٹیسٹ کے اندر لوگوں کو مارنا پیٹنا، گولی چلانا، گاڑی چڑھا دینا، یہ واقعات آپ نے رات کو بھی سنے، جی جی بالکل، آپ کو رپورٹ ہوئے، پورے بالکل، میڈیا پہ رپورٹ ہوئے۔ تو اس طرح کے واقعات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ عوام کو آخری لیول تک ٹیسٹ کیا جائے، ٹھیک ہے، اس کے غصے میں اضافہ کیا جائے اور اس سے اپنا ایک بینیفٹ حاصل کیا جائے، تاکہ کوئی آئے ہمیں آگے کہے کہ اوکے جی اللہ حافظ، آپ گھر جائیں، آپ سے نہیں ملک چل سکتا۔ باقی ہم انشاءاللہ تعالی نون صاحب جو ہیں، نوید نون صاحب، یہ بہت ہی بڑے تجزیہ نگار ہیں اور بڑی ہی ڈیپلی اسٹڈی کرتے ہیں، تو جو ان کا نیکسٹ پروگرام آنے والا ہے وہ بھی تہلکہ ناز ایک پروگرام ہوگا جس کے اندر یہ بتائیں گے کہ آگے پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کا فیوچر کیا ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو نیکسٹ پروگرام میں بتائیں گے کہ پاکستانی پولیٹکس جو ہے جو چینج ہوگی اور پرائم منسٹر کی کیا پوزیشن ہوگی اور جو منسٹرز ہیں ان کی کیا پوزیشن ہوگی، اور نیکسٹ الیکشن تک ہمارے نوید نون صاحب سے ہم تجزیہ نگار سے پوچھتے رہیں گے کہ سر اب کیا ہونے والا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ پوسٹ ہے اس کا کیا ہونے والا ہے۔ باقی یہ ہے کہ پاکستان زندہ باد، آپ کے پاس کوئی بھی ایشوز ہوں تو پولیٹیکل ایشوز ہوں، نوید نون صاحب کا ہم نمبر بھی نیچے چلائیں گے، اور آپ کو کوئی بھی ایشوز ہو تو آپ آن لائن بھی ان سے میسج لے سکتے ہیں، ان کے پاس بہت ہی ڈیپ نیوز ہوتی ہے۔ تو سر بہت تھینک یو سر، گاڈ بلیس یو سر، تھینک یو سر، تھینک یو، تھینک یو۔